السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول لانسر 5 مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 9۔ عمران جیپ دوڑاتا ہوا سڑک تک پہنچ گیا، لیکن لانسر کا کہیں وجود اسے نظر نہ آیا۔ اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے اور چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ لانسر نے اسے ایسا ڈال دیا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ ڈبے سمیت کہاں غائب ہو گیا۔ وہ چند لمحے سڑک پر رک کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر جیپ موڑ کر واپس جنگل میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی بھی جو ادھر ادھر جنگل میں پھیلے ہوئے تھے اس سے آ ملے۔ ان سب کے چہروں پر ناکامی کا لفظ لکھنا صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم نے پورا جنگل چھان مارا عمران صاحب، لیکن لانسر کہیں نظر نہیں آیا، صفدر نے کہا۔ وہ کسی درخت پر چڑھ کر چھپ گیا ہوگا۔ تم ایسا کرو، جیپیں لے کر سڑک کے کنارے کنارے جنگل کی مخالف سائیڈ میں چھپ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھے گا کہ ہم چلے گئے تو وہ لازماً اپنی کمینگاہت سے نکل کر سڑک پر آئے گا۔ اب اس نے یہیں جنگل میں ہی تو رہنا ہے۔ عمران نے انہیں ہدایات دی اور وہ سب سے رلاتے ہوئے جیپوں سمیت مختلف سمتوں میں بڑھ گئے۔ عمران نے بھی سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک عمارت کی آڑ میں جیپ روکی اور پھر اس کی نظریں جنگل پر جم گئی۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی، لیکن عمران کی نظریں ٹریفک کی بجائے جنگل پر ہی جمی تھی۔ لیکن انہیں وہاں رکے 2 گھنٹے گزر گئے اور کسی طرف سے بھی لانسر کے باہر نکلنے کی کوئی رپورٹ نہ ملی، تو عمران اس نتیجے پر پہنچا کہ لانسر کسی نہ کسی طرح ڈبے سمیت نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے جیپ میں نصب ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو کال کیا اور انہیں اپنے طرف بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی جیپوں سمیت وہاں پہنچ گئے۔ لانسر نکل گیا ہے اور اب اسی جنگل میں تلاش کرنا فضول ہے۔ تم سب ایسا کرو کہ ناراک لینڈ کے سفارت خانے کو گھیر لو۔ اگر لانسر سفارت خانے میں داخل ہو تب فوری مجھے کال کرنا۔ اس کے علاوہ سفارت خانے سے نکلنے والے ہر شخص کا باقاعدہ تعاقب اور نگرانی کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود سفارت خانے میں جانے کی بجائے کسی کو اپنے پاس بلا لے۔ عمران نے انہیں ہدایات دی۔ ٹھیک ہے، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر تم میرے ساتھ آ جاؤ، عمران نے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر اس کی جیپ میں آ گیا۔ باقی جیپوں کے جانے کے بعد عمران نے بھی اپنی جیپ آگے بڑھا دی۔ تم نے وفود منگٹ کے بارے میں رپورٹ نہیں دی، عمران نے جیپ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ کلب سے غائب ہے جناب، میں نے ایک خاص آدمی کو ٹٹولا تھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ خود مجھے اغوا کرانے کے چکر میں ہے، جس پر میں نے سوچا کس طرح میں زیادہ آسانی سے اس کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ چنانچہ میں واپس اپنے ہوٹل میں چلا گیا اور وہاں اس کے آدمیوں کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ آیا۔ اس دوران آپ کی کال آ گئی اور میں یہاں آ گیا، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارے اغوا کے کیس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح لانسر سے متعلق ہے، اور اب تو بہرحال لانسر کی تلاش بے حد ضروری ہو گئی ہے، چاہے اسے پتال سے کیوں نہ ڈھونڈنا پڑے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر اس کے کلب میں چلے جاتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں میں وہیں جا رہا ہوں، اب اسے سامنے آنا ہی پڑے گا، عمران نے کہا اور ٹائیگر سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ عمران کا موڑ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وفود منگٹ کی خیر نہیں رہی۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی جیپ گولڈن کلب کے سامنے جا کر روک گئی اور عمران اچھل کر نیچے اتر آیا۔ ٹائیگر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت کلب کے ہال میں خاصے افراد موجود تھے۔ عمران اور ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھاتے سیدھے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ جی فرمائیے، کاؤنٹر پر موجود ایک دبلے پتلے نوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ منگٹ دفتر میں ہیں، عمران نے سخت اور قرخت لہجے میں کہا۔ باس جی ہم موجود ہیں، نوجوان نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ بے اختیار اس کے منہ سے سچ نکل گیا اور عمران کو جواب دیے بغیر راہداری کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ منگٹ کے دفتر کے دروازے پر موجود تھا۔ دروازے پر ایک وہی ہیکل گنڈا کھڑا تھا۔ عمران اور ٹائیگر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا۔ کیا بات ہے، گنڈے نے سخت لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا ایک طرف راہداری میں جا گرا۔ عمران کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ عمران نے زور سے دروازے کو لات ماری اور دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا اور عمران اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ ٹائیگر نے نہ صرف اس کی پیروی کی بلکہ اندر داخل ہو کر اس نے جیپ تیزی سے دروازہ بند کر کے چٹکی چڑھا دی۔ دفتر خالی تھا، منگٹ وہاں موجود نہ تھا، لیکن اسی لمحے ملک کا باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ وہ خصیص ڈول جسم کا مالک تھا۔ وہ شاید دروازہ کھلنے کا دھماکہ سن کر باہر نکلا تھا، لیکن عمران پر نظر پڑتے وہ بری طرح چونک پڑا۔ ٹائیگر چونکہ اپنی اصل شکل میں تھا اس لیے اسے پہچان نہ سکا تھا، کیونکہ ٹائیگر زیر زمین دنیا سے متعلق افراد کے سامنے مخصوص میک اپ نہیں آتا تھا۔ دفتر کا دروازہ باہر سے اب دھڑا دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ شاید وہ گنڈا جو عمران کا تھپڑ کھا کر گرا تھا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔
इस उल्लू के पट्टे को जिसे तुमने दरबान बनाकर बाहर खड़ा किया वह खामोश कराओ। इमरान ने कुरखत लहजे में कहा। ओह जाकी होगा। मंगट ने चौंक कर कहा, फिर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने चुटकी खोली तो जाकी दरवाजे को धकेलते हुए अंदर दाखिल होने लगा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ा हुआ था। जाओ दफा हो जाओ जी, अपनी आदमी है, मंगट ने चीखते हुए कहा। बाबा बॉस, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं जाकी ने जहरीली नजरों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। दफा हो जाओ वरना वो गोली भी मार सकता था। जाओ, मंगट ने उसे बाहर की तरफ धकेलते हुए गुस्सैले लहजे में कहा और जाकी कंधा झटकता हुआ बाहर चला गया। मंगट वापस मुड़ा। बैठिए इमरान साहब, आप मुझे अपने आने की इत्तला कर देते तो मैं दरवाजे से आपको खुद ले आता, मंगट ने वापस मुड़ते हुए कहा। वो इमरान से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसका लहजा बेहद नरम था। मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें आज तक इसलिए कुछ नहीं कहा कि तुम मुल्क की सलामती के किसी चक्कर में मुलविस नहीं हुए, लेकिन अब तुम एक खतरनाक खेल में शामिल हो चुके और तुम जानते हो कि ऐसे आदमियों की गर्दनें तोड़ते हुए मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। इमरान ने काट खाने वाले लहजे में कहा। मुल्क की सलामती के मसले में? और मैं नहीं जनाब इमरान साहब, मैं तो कभी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ा। बस ये छोटे मोटे धंधे कर लेता हूँ और बस। मंगट ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। लांसर कहाँ है? मुझे उसका पता चला है अभी इसी वक्त, इमरान ने तलख लहजे में कहा। लांसर का नाम सुनकर मंगट चौंक पड़ा। नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मंगट ने घबराए हुए लहजे में कहा। इमरान ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, जल्दी से बताना शुरू करो। मंगट ने कहा कि मेरे उससे पुराने ताल्लुकात थे, चनाचा मैंने उसे अपनी रिहायशगाह तक पहुंचा दिया। उसके बाद लांसर ने मुझे बताया कि एक शख्स टाइगर को, जो होटल मोंगा में रहता है और इसका ताल्लुक भी जेर जमीन दुनिया से है, अगवा करके उस तक पहुंचा दूं। मैंने हामी भर ली, लेकिन इससे पहले कि मैं टाइगर के सिलसिले में काम करता, मुझे अपने ज़ाती धंधे के सिलसिले में फौरी तौर पर एक जगह जाना पड़ा। वहाँ से फारग होकर जब मैंने दोबारा लांसर को फ़ोन किया ताकि इससे मालूम करूँ कि अब उस टाइगर की ज़रूरत है या नहीं, तो रैशका से कोई जवाब न मिला, जिस पर मैं हैरान होकर खुद वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ से जा चुका। रिहायशगाह खाली पड़ी थी, यहाँ तक कि वो कार भी वहाँ से ना ले गया था। अलबत्ता मैंने चेक किया तो थोड़ा सा असला और करेंसी गायब थी। इसके बाद अब तक लांसर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मंगट ने घबराए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। अच्छा सुनो, अब अगर तुम्हें लांसर के सिलसिले में कोई इतला मिले तो तुमने मुझे फ्लैट पर फ़ोन कर देना है। मैं वहाँ मौजूद ना हूँ तो मेरे बावर्ची को पैगाम दे देना, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि अगर बाद में मुझे मालूम हो गया कि तुमने गलत बयानी से काम लिया या मुझसे कुछ छुपाया तो फिर। इमरान ने सर्द लहजे में कहा और जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। आप बेफिक्र रहें जनाब, मैंने यहाँ रहना है, आपको कम से कम मुझसे कोई शिकायत ना होगी, मंगट ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, इमरान ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। टाइगर भी खामोशी से उसके पीछे चलता हुआ दफ्तर से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों जीप तक पहुंच गए। लांसर बेहद यार साबित हो रहा है, वो किसी भी पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर रहा, इमरान ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। जी हाँ, वैसे उसने जिस तरह दलेराना अंदाज में डब्बा झिपटा और फिर गायब हो गया, मैं उसकी सलाहियतों का कायल हो गया हूँ, टाइगर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर इससे पहले कि इमरान जीप को स्टार्ट करके आगे बढ़ाता, जीप में नस्ब ट्रांसमीटर पर कॉल सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। उसने जल्दी से हाथ उठाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जोसेफ कॉलिंग मास्टर। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी और जोसेफ की आवाज़ सुनकर इमरान के होंठ बेख्तियार भींच गए। उसका ख्याल था कि कॉल जूलिया या उसके किसी साथी की होगी। उन्होंने शायद लांसर को सफारत खाने में दाखिल होते चेक कर लिया होगा, लेकिन जोसेफ की इस तरह कॉल को कोई तुक नजर न आती थी। यस इमरान अटेंडिंग, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मास्टर, आप राना हाउस में पहुंच जाएं, वहाँ वो कप्तान बंदर अभी यहाँ पहुंचा है और कर्नल साहब ने बताया कि उसने लांसर की रिहायशगाह देख लिया और आपको फौरन वहाँ ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ से जोसेफ ने मदवाना लहजे में कहा। कप्तान बंदर? अच्छा, मैं आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। लो भाई, जो काम टाइगर जैसा बहादुर न कर सका वो एक बंदर ने कर दिखाया। इमरान ने मुस्कुराकर जीप आगे बढ़ाते हुए साथ बैठ टाइगर से मुखातिब होकर कहा। टाइगर इमरान के इस खूबसूरत तंज पर हंस पड़ा। कप्तान बंदर के जिंदा होने का सुनकर मुझे हैरत हुई है। जिस अंदाज में वो गोली खाकर गिरा था, मुझे तो यकीन था कि वो मर गया होगा, टाइगर ने हंसते हुए कहा। अरे ठहरो, हम खामखा आगे चले जा रहे हैं, क्यों ना कप्तान साहब को यहीं बुलवा लें। इमरान ने अचानक किसी ख्याल के तहत कहा। फिर उसने जीप को एक साइड पर रोका और ट्रांसमीटर पर राना हाउस की फ्रीक्वेंसी सेट करके उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग जोसेफ, इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन करके पुकारना शुरू कर दिया। यस मास्टर, जोसेफ अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ, कप्तान बंदर शदीद जख्मी तो नहीं? इमरान ने पूछा। नहीं मास्टर, गोली उसके कंधे पर लगी थी जिससे
اس نے ٹکام بوٹی کا رس ملا کر ٹھیک کر لیا۔ اس کے بعد وہ جنگل سے نکلا تو اس نے لانسر اور اس کی ساتھی عورت کو ایک کار میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کی کار کی چھت پر بیٹھ کر ان کی رہائش گاہ پہنچ گیا اور پھر وہاں سے سیدھا رانا ہاؤس آ گیا۔ یہاں کر اس نے کرنل رابرٹ کو مکمل رپورٹ دی تو کرنل رابرٹ نے مجھے کہا کہ میں فوری طور پر آپ سے رابطہ قائم کروں۔ چنانچہ میں نے ٹرانسمیٹر پر کوشش کی اور اس طرح آپ سے بات ہو گئی۔ جوزف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم ایسا کرو جوانا کو کرنل رابرٹ کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑ کر کپتان بندر کے ساتھ رانا ہاؤس سے نکل کر اس جگہ پہنچو جہاں کی نشاندہی کپتان بندر کرے۔ وہاں پہنچ کر مجھے کال کرو، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، جلدی کرو۔ عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ماسٹر۔ دوسری طرف سے جوزف نے کہا اور عمران اور نیو ورنڈال کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تو یہ بات ہے، اس لیے ہم ڈاج کھا گئے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا کیا ہوا عمران صاحب؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ لانسر اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو شاید کہیں کار لیے موجود تھی اور لانسر اس کار کے ذریعے نکل گیا۔ ہم نے کاروں کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی۔ بہرحال کپتان بندر نے کام دکھا دیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ لانسر اور سیلیا اپنی نئی رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر گہرے اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ اب کرنل رابرٹ کو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فیلیا نے جام بھرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اب کیا ضرورت ہے، جو کام مجھ سے لینا تھا وہ کام یہی ہو گیا، لانسر نے گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ لانسر ایک بات تو بتاؤ، اس چمکیلے ڈبے میں آخر ہے کیا؟ فیلیا نے پوچھا۔ یہ ملکی راز ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی سوال آئندہ نہ کرنا، لانسر نے یک لک سرد لہجے میں کہا اور فیلیا منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کال بیل کی تیز آواز سنائی دی اور وہ دونوں بری طرح چونک پڑے۔ یہاں کون آ سکتا ہے؟ لانسر نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا ٹھہرو میں جا کر دیکھتی ہوں، فیلیا نے کہا اور لانسر نے سارے لا دیا۔ فیلیا کمرے سے نکل کر تیزی سے بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھ گئی جبکہ لانسر نے جلدی سے ریوالور نکالا اور پھر وہ راہداری کے سامنے بنے ہوئے برآمدے کے ایک چوڑے ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ کیا سے پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا؟ فیلیا نے پھاٹک کے قریب پہنچ کر زور سے پوچھا کون ہے؟ میڈم، ہمارا تعلق محکمہ ٹیلی گراف سے ہے، آپ کی چھت سے تاریں گزر رہی ہیں، ان میں فالٹ ہو گیا، اسے چیک کرنا ہے۔ باہر سے ایک مؤدبانہ سی آواز سنائی دی اور نہ صرف فیلیا بلکہ لانسر کے تنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ فیلیا نے مڑ کر دیکھا تو لانسر نے اسے پھاٹک کھولنے کا اشارہ کیا لیکن احتیاط کے لحاظ سے وہ ستون کی آڑ میں ہی رہا۔ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ فیلیا نے جیسے پھاٹک کھولا ایک اب سینے سے زور سے دھکیلا اور فیلیا چیخ کر لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ لانسر نے بجلی کی تیز سے ریوالور سیدھا کیا ہی تھا کہ اسی لمحے چک چک کی تیز آواز ابھری اور دوسرے لمحے ریوالور اس کے ہاتھ سے نکلنا چلا گیا۔ لانسر بری طرح اچھلا، خبردار اگر حرکت کی تو گولیوں سے اڑا دوں گا۔ دوسرے لمحے برآمدے کی سائڈ سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ لانسر ٹھٹک کر رک گیا۔ عمران اچھل کر سائڈ سے ہو کر برآمدے میں چڑھ آیا تھا، اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی جبکہ لانسر کا ریوالور بندر اٹھائے برآمدے کے دوسرے کونے میں کھڑا مسرت آمیز لہجے میں مسلسل چک چک کیا جا رہا تھا۔ یہی وہی کپتان بندر تھا۔ ادھر کبھی ہیکل حبشی فیلیا کو بازو سے پکڑے بری طرح گھسیٹتا ہوا برآمدے میں لے آیا۔ یہ وہی حبشی تھا جسے لانسر نے روشندان سے گولی ماری تھی۔ لانسر کے ہونٹ بری طرح بھیجے ہوئے تھے، اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے کس طرح اس کی یہ رہائش گاہ تلاش کر لی۔ حالانکہ اس رہائش گاہ کا پتہ اسے اور فیلیا کے علاوہ کسی اور کو نہ تھا۔ اس حبشی کے ساتھ وہ ٹائیگر بھی تھا۔ ان دونوں کو اندر کمرے میں لے چلو، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا جس نے فیلیا کو لانسر کی طرف دھکیل کر دوسرے ہاتھ میں موجود ریوالور سیدھا کاٹ لیا تھا۔ ٹائیگر کے ہاتھ میں بھی ریوالور موجود تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لانسر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ میں تو بعد میں چاہوں گا، فی الحال تو یہ کپتان سب کچھ چاہتے ہیں جیسے تم نے گولی ماری تھی، اس کے بعد جوزف چاہے گا یہ بھی تمہاری گولی کا شکار بنا تھا۔ اگر دونوں سے بچا ہو گئے تو پھر ٹائیگر کے چاہنے کی باری آئے گی۔ میرا نمبر تو شاید ہی آئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ سنو علی عمران، میری مرضی کے خلاف تم مجھ سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے، سمجھے؟ البتہ تم مجھ سے کچھ سودا بازی کرنا چاہو تو دوسری بات ہے، لانسر نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ سودے بازی وہ کیا ہوتی ہے؟ شطرنج کی بازی، تاش کی بازی تو سنی تھی، یہ سودے بازی کیا ہوتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لانسر نے ہونٹ بھینچ لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اب اس نے قیامت تک نہ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ کپتان، تم اس عمارت کی تلاشی لو، شاید کہیں تمہارے آقا کا ڈبہ پڑا مل جائے۔ ٹائیگر، تم بھی کپتان کے ساتھ جاؤ، عمران نے کہا اور ٹائیگر بھی ساتھ چلا گیا اور کپتان بندر چک چک کرتا اچھل کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا۔ تم دونوں اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اگر کپتان بندر کامیاب لوٹا تو تمہارے سانس اسی طرح چلتے رہیں گے، ورنہ، عمران نے یک لاکھ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تم خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ لانسر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ماسٹر اس کی زبان ضرورت سے زیادہ چل رہی ہے۔ ایک طرف کھڑے جوزف نے رخت لہجے میں کہا، زبان ہوتی ہی چلنے کے لیے ہے جوزف، مسئلہ تو تب بنتا ہے جب زبان چلنے سے رک جاتی ہے۔
عمران نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا، تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ لانسر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ تمہارا خیال تھا کہ تم ان محترمہ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اطمینان سے یہاں پہنچ جاؤ گے اور تمہیں چیک نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ پاکیشیا ہے مسٹر لانسر، ناراک لینڈ نہیں ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ تم نے ہمیں چیک کر لیا تھا، لیکن تمہاری جیپیں تو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ لانسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیپیں سے زیادہ تیز ہماری آنکھیں ہوتی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی لمحے کپتان بندر اندر داخل ہوا اور اس نے مخصوص انداز میں چک چک کرتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر بھی خالی ہاتھ اندر آیا تھا۔ مسٹر لانسر، اب تم شرافت سے وہ ڈبہ ہمارے حوالے کر دو جو تم نے اس بندر کو گولی مار کر چھینا تھا۔ عمران کا لہجہ یک لخت پرخط ہو گیا۔ ڈبہ؟ میرے پاس کوئی ڈبہ نہیں، وہ تو وہیں جنگل میں ہی گر گیا تھا۔ لانسر نے بھی اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی صورت میں بھی کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جوزف، ان محترمہ کو اٹھا کر باہر لے جاؤ ورنہ یہ خواہ مخواہ صورتحال دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ خوبصورت عورت کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف نے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھی ہوئی فیلیا کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ فیلیا کے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی مگر دوسرے لمحے اس نے حیرت انگیز مہارت کا ثبوت دیا۔ وہ بجلی کی تیز سے گھومی اور جوزف کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اسی لمحے لانسر نے یک لخت اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا ٹائیگر یک لخت چیختا ہوا اس کے سر کے اوپر سے گزر کر سامنے کھڑے عمران سے پوری قوت سے آ ٹکرایا۔ لانسر نے ٹائیگر کو گردن سے پکڑ کر آگے کی طرف اچھال دیا تھا اور پھر کمرے میں بیک وقت دو چیخیں بلند ہوئی۔ ایک چیخ فیلیا کے حلق سے نکلی تھی کیونکہ ریوالور نکلتے ہی جوزف کا لیفٹ ہوک پوری قوت سے فیلیا کی گردن پر پڑا تھا اور وہ چیختی ہوئی کسی گیند کی طرح سائڈ کی دیوار سے جا ٹکرائی تھی، جبکہ دوسری چیخ لانسر کے حلق سے نکلی تھی۔ عمران نے ٹائیگر کو بالکل اسی طرح واپس اچھال دیا تھا جس طرح لانسر نے اسے اچھالا تھا، اور ٹائیگر پوری قوت سے نہ صرف لانسر سے جا ٹکرا تھا بلکہ اس نے اپنے سر کے بھرپور ٹکر بھی اس کے سینے پر مار دی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے اور نیچے گرتے ہی ٹائیگر کے جسم نے بازیگروں کے سے انداز میں الٹی کلا بازی کھائی اور وہ لانسر کے پیچھے ایک بار پھر اسی طرح کھڑا تھا جیسے لانسر کے اچھالنے سے پہلے تھا۔ فیلیا دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری تو اٹھ ہی نہ سکی تھی۔ جوزف کا خوفناک لیفٹ ہوک اس کے لیے کافی ثابت ہوا تھا۔ لانسر بھی نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھنے لگا، لیکن جیسے بجلی کونتی اس طرح کپتان بندر اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے لانسر کے حلق سے اتنی زوردار چیخ نکلی کہ کمرہ گونج اٹھا۔ کپتان بندر اس کے منہ پر پوری قوت سے پنجہ مارتے ہوئے دوسری طرف جا کھڑا ہوا تھا۔ لانسر نے بے اختیار دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے، اس کا پورا چہرہ خراشت سے بھر گیا تھا جن سے خون نکلنے لگا تھا۔ کپتان بندر نے اس کا چہرہ ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے یہ لوگ چاہیں گے میرا تو نمبر ہی نہ آئے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کچھ حاصل نہ کر سکو گے، کچھ حاصل نہ کر سکو، جو تمہارا جی چاہتا ہے کر لو، مار ڈالو، جی بھر کر تشدد کر لو، جو چاہے کر لو۔ لانسر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، سب لوگ ہٹ جائیں، لانسر ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس کی ٹائپ سمجھ گیا ہوں، یہ وہ بھوت نہیں جو مارے بھاگ جائے۔ اچانک عمران نے چیخ کر کہا اور کپتان بندر سمیت اس کے ساتھی جو لانسر کے گرد تقریباً گھیرا ڈالے کھڑے تھے یک لخت پیچھے ہٹتے گئے اور لانسر انہیں اس طرح پیچھے ہٹتے دیکھ کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا جیسے سے یقین نہ آ رہا ہو۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن ٹائیگر کی طرف اچھال دی۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے لانسر کہ میرا نمبر آ گیا، میں ان سب میں ضرورت سے زیادہ رحم دل مشہور ہوں۔ عمران نے لانسر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور لانسر اسی طرح اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ادھڑا ہوا جسم چہرہ خاصا بھیانک لگ رہا تھا لیکن وہ پوری طرح لڑنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ عمران اس کے سامنے پہنچ کر رک گیا، اس کی تیز نظریں لانسر کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ لانسر بھی ہونٹ بھینچے عمران کو دیکھ رہا تھا، اس کا جسم تنا ہوا تھا جیسے وہ عمران کی طرف سے ہونے والے متوقع خطرے کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا، ایسا گمبھیر سکوت کہ دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دینے لگ گئی تھی۔ لانسر کے چہرے پر سبز مہری اور اسپاٹ پر نمایاں تھا، نیلی آنکھوں میں پتھریلی چٹانوں جیسی سختی ابھر آئی تھی۔ یار شادی کے لیے تمہیں یہی لڑکی پسند آئی تھی جو ایک ہی مکے میں ٹھیس ہو گئی۔ اچانک عمران کی مسکراتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی اور ماحول پر چھایا ہوا سکوت یک لخت نرمی میں بدل گیا۔ لانسر کے تنے اعصاب لاشعوری طور پر ڈھیلے پڑ گئے اور ٹائیگر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ رہیں گے۔ فیلیا میری بیوی نہیں ہے، صرف دوست، اور دوستی بھی صرف میل جوڑ کی حد تک۔ میں غلط تعلقات قائم کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، لانسر نے ڈھیلے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر تو تم میری کیٹیگری میں شامل ہو، ویری گڈ، ملاؤ ہاتھ۔ عمران نے ہنستے ہوئے بے اختیار لانسر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور لانسر ایک لمحے کے لیے جھجکا لیکن پھر اس نے ہاتھ عمران کی طرف بڑھا دیا، لیکن ہاتھ بڑھاتی اس کا جسم ایک بار پھر تن گیا۔ شاید اسے خیال آیا تھا کہ عمران اس طرح اس کے ساتھ داؤ کھیلنا چاہتا ہے، لیکن عمران نے بڑے محبت آمیز انداز میں صافہ کر کے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ سنو لانسر، میری اور تمہاری براہ راست کوئی دشمنی نہیں ہے
اور نہ ہی ہمارے ملکوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہے۔ راز جو ڈبے میں ہے وہ بہرحال پاکستان آنے سے پہلے تمہارے ملک کی ملکیت تھا، لیکن تم نے کرنل رابرٹ کو اس طرح غیر قانونی طور پر اغوا کر کے زیادتی کی ہے۔ بہرحال چونکہ کرنل رابرٹ زندہ ہے اس لیے یہ زیادتی معاف کی جا سکتی ہے، لیکن اب یہ راز کرنل رابرٹ کی ملکیت ہے۔ اگر کرنل رابرٹ کو تم راضی کر لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ کرنل رابرٹ غیر قانونی طور پر اس راز کو لے کر یہاں آیا ہے، اس لیے یہ راز قانونی طور پر ناراک لینڈ کی ہی ملکیت ہے۔ اور جہاں تک کرنل رابرٹ کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے تو میں نے کرنل رابرٹ کو اغوا کرنے سے پہلے ہر لحاظ سے کوشش کی تھی کہ وہ میرے ساتھ خود ناراک لینڈ چلا جائے۔ ہم اسے ہر عہدہ، ہر سہولت اور ہر معاوضہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے مجھے دھتکار کر نکال دیا، اس لیے اب اس بات کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک راز کا تعلق ہے اور جہاں تک راز کا تعلق ہے، اصل بات تمہیں بتا دوں کہ راز اب تک تمہارے ملک سے باہر نکل چکا ہوگا اور کسی بھی لمحے وہ ناراک لینڈ پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد تم مجھے قتل کر دو، گولی مار دو، جو چاہے کرو، راز تمہیں واپس نہیں مل سکتا۔ لانسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو جب راز ہی ملک سے باہر چلا گیا تو پھر میں نے تمہیں مار کر تمہارا چار تو نہیں ڈالنا، اس لیے بائے بائے۔ اگر مجھ میں ہمت ہوئی تو میں راز ناراک لینڈ سے واپس لے آؤں گا، نہیں تو تمہارا ہو ہی چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ گڈ بائے لانسر، اب اپنے راز کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ عمران نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر جوزف اور کپتان بندر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیے، جبکہ لانسر وہاں خاموش کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا۔ اس کی سمجھ میں عمران کا یہ عجیب و غریب رویہ کھٹک رہا تھا کہ عمران اس طرح اس پر قابو پانے کے بعد اسے زندہ اور بغیر کچھ کہے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ قدم بڑھاتا ان کے پیچھے آیا، پھر برآمدے میں رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ جب وہ پھاٹک کھول کر باہر نکل گئے تو اس نے ایک طویل سانس لی اور مڑ کر واپس کمرے کی طرف آ گیا۔ اس نے فیلیا کو ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ چلے گئے۔ فیلیا نے ہوش میں آتے ہی رہ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، پھر جلدی سے اپنی گردن مسلنے لگی، میں تم اتنا کمزور تو نہ سمجھتا تھا کہ تم ایک ہی مکے سے بے ہوش ہو گئی۔ لانسر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ مکہ تھا؟ اس خوفناک وحشی کے مکے سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پورا پہاڑ میری گردن پر آ پڑا ہو۔ فیلیا نے مسلسل اپنی گردن مسلتے ہوئے کہا، اور لانسر اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ریسیور اٹھایا، لیکن پھر کچھ سوچ کر ریسیور رکھ دیا اور فیلیا کی طرف مڑا۔ اب خطرہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے آؤ کسی کیفے میں چل کر کچھ پلا لیں۔ لانسر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہوا کیا؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ فیلیا نے کہا، میں نے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ راز پاکستان سے باہر جا چکا ہے۔ اب وہ ناراک لینڈ جا کر اسے حاصل کرتے پھریں گے، وہاں میں انہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ ان کی روحیں صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی۔ لانسر نے کہا، اور فیلیا نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹھ کر کوٹھی سے نکلے اور تیزی سے شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ لانسر نے ایک چوک پر مڑتے ہی ایک سیاہ رنگ کی کار کو اپنے تعاقب میں آتے چیک کر لیا اور اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ یہ واقعی ایم کو کی سردار ہے؟ لانسر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کون؟ کسی کہہ رہے ہو؟ فیلیا نے چونک کر پوچھا۔ یہی پاکستان سیکرٹ سروس والے۔ احمق، یہ سمجھ کر میری نگرانی کر رہے ہیں کہ میں سیدھا جا کر وہ راز حاصل کروں گا اور وہ مجھ سے اسے جپٹ لیں گے۔ انہوں نے ناراک لڑکی سپرزینٹ کو بالکل یہ ناڑی سمجھ لیا ہے، لانسر نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد اس نے کار ایک کیفے کے سامنے روکی۔ وہ دونوں نیچے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ خاصا جدید قسم کا کیفے تھا۔ ایک کونے میں موجود الگ تھلگ نشست سنبھالتے ہی لانسر نے کھانے پینے کے لیے کافی سامان کا آرڈر دیا۔ لیکن اب تمہارا پروگرام کیا ہے؟ ویٹر کے جانے کے بعد فیلیا نے پوچھا۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ بس ناراک لینڈ واپس چلیں گے، لانسر نے مسکراتے کہا۔ اسی لمحے اس نے ٹائیگر کی ایک جھلک ریستوران کے دروازے پر دیکھی، لیکن وہ اندر نہ آیا تھا۔ لانسر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ویٹر نے آرڈر کا سامان میز پر سرو کیا تو وہ دونوں اطمینان سے کھانے پینے میں مصروف ہو گیا۔ ویٹر؟ لانسر نے یک لخت قریب سے گزرتے ہوئے ویٹر سے کہا۔ یس سر، ویٹر نے قریب آ کر مدوانہ لہجے میں کہا۔ ٹیلی فون میز تک آ سکتا ہے؟ لانسر نے پوچھا۔ یس سر، ضرور، ویٹر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ٹیلی فون سیٹ اٹھائے واپس آیا۔ اس نے سیٹ میز پر رکھا، اس کا پلگ میز کے ایک پائے میں لگے ہوئے ہولڈر میں لگا دیا اور خود واپس چلا گیا۔ لانسر نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر کا جائزہ لیا، پھر ریسیور اٹھا کر جلدی سے ناراک لینڈ کے سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری مارش کے نمبر گھمائے۔ یس سیکنڈ سیکرٹری مارش اسپیکنگ فرام ناراک لینڈ ایمبیسی۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے مارش کی آواز سنائی دی۔ میں لانسر بول رہا ہوں، ریڈ ہینڈز کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ لانسر نے پوچھا۔ وہ آج ہی چند گھنٹوں بعد یہاں پہنچ رہے ہیں جناب، دوسری طرف سے مارش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، غور سے میری بات سنو، میں جھیل سے وہ راز جو ایک چمکیلے ڈبے میں باندھا ڈھونڈ لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، بلکہ ڈھونڈنا کیا، میں نے اسے اپنی جان پر کھیل کر پاکستان سیکرٹ سروس سے چھین لیا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح سر ٹکراتے پھر رہے ہیں۔
میں نے اسے دوبارہ جیل میں پھینک دیا ہے، تم ایسا کرو، ایک غوطہ خور کو اپنے ہمراہ لے جاؤ اور مجھے جنگل کے وسط میں واقع جیل سے وہ ڈبہ نکال کر اسے فوری طور پر سفارت خانے کے بیگ کے ذریعے عراق لینڈ روانہ کر دو، لیکن انہیں انتہائی محتاط طریقے سے اب رینڈ ہینڈز کی ضرورت باقی نہیں رہے گا۔ میں نے خود مکمل کر لیا، لانسر نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ٹھیک ہے سر۔ مارش کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو چکر دے دیا کہ راز پاکیشیا سے باہر چلا گیا، لیکن جب تک میں یہاں موجود ہوں ہو سکتا ہے انہیں میری بات پر یقین نہ آئے، اس لیے تم فوراً اس راز کو حاصل کر کے کسی نہ کسی طرح بھجوا دو، اور سنو جب یہ کام ہو جائے تو مجھے 120362 پر فون کر کے بتا دینا۔ لانسر نے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے نمبر نوٹ کر لیا، لیکن کیا آپ بھی جھیل پر آئیں گے؟ مارش نے